الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ابو جہل بن ہشام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون ابو جہل بن ہشام تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھا تھا۔ اس نے مرتے وقت جو پیام دیا ہے، اس سے ناظرین کرام کو ابو جہل کی عداوت اور دشمنی کا پورا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ابو جہل کا اصل نام ابو الحکم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا لقب عطا فرما دیا۔ ابو جہل کہا کرتا تھا کہ میرا نام عزیز کریم ہے، یعنی عزت والا اور سردار۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّا شَجَرَتَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ۔ زقوم کا درخت گنہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے۔ پکڑو اسے اور رگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب۔ ابو جہل کا قتل کیسے ہوا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا، اچانک نظر جو پڑی تو دیکھتا کیا ہوں کہ میرے دائیں بائیں انصار کے دو نوجوان ہیں۔ اس لیے مجھ کو اندیشہ ہوا کہ لوگ آ کر مجھ کو دو لڑکوں کے درمیان کھڑا دیکھ کر نہ گھیر لیں۔ اسی خیال میں تھا کہ ایک نے آہستہ سے کہا، اے چچا، مجھے ابو جہل دکھاؤ کہ کون سا ہے۔ میں نے کہا، میرے بھتیجے، ابو جہل کو دیکھ کر کیا کرو گے؟ اس نوجوان نے کہا، میں نے اللہ سے یہ عہد کیا ہے کہ اگر ابو جہل کو دیکھ پاؤں تو اس کو قتل کر ڈالوں یا خود مارا جاؤں، اس لیے کہ مجھ کو خبر ملی ہے کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کرتا ہے۔ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کو دیکھ پاؤں تو میرا سایہ اس کے سائے سے جدا نہ ہوگا، یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے مقدر ہو چکی ہے نہ مر جائے۔ ان کی یہ گفتگو سن کر دل سے یہ آرزو جاتی رہی کہ کاش میں بجائے دو لڑکوں کے دو مردوں کے مابین ہوتا۔ میں نے اشارے سے ابو جہل کا بتایا، سنتے ہی باز کی طرح یہ دونوں ابو جہل پر دوڑ پڑے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ دو نوجوان افرا کے بیٹے معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی بکر بن حزم، معاذ بن عمر الجموع سے راوی ہیں کہ میں ابو جہل کی طاق میں تھا، جب موقع پڑا تو میں نے زور سے تلوار کا وار کیا کہ ابو جہل کی ٹانگ کٹ گئی۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے، جو فتح مکہ میں مشرف اسلام ہوئے، باپ کی حمایت میں معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر اس زور سے تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا، لیکن تسمہ لگا رہا، ہاتھ بیکار ہو کر لٹک گیا، مگر سبحان اللہ، معاذ رضی اللہ عنہ شام تک اسی حالت میں لڑتے رہے۔ جب ہاتھ کے لٹکنے سے تکلیف زیادہ ہونے لگی تو ہاتھ کو قدم کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا کہ وہ تسمہ علیحدہ ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہے، مگر معوذ رضی اللہ عنہ بن افرا ابو جہل سے فارغ ہو کر لڑائی میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل اگرچہ زخمی خوب ہو چکا تھا، لیکن زندگی کی رمق ابھی تک باقی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ ہے کوئی جو ابو جہل کی خبر لائے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کر لاشوں میں تلاش کیا، دیکھا کہ ابھی اس میں کچھ رمق باقی ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابن اسحاق اور حاکم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی گردن پر پاؤں رکھ کر یہ کہا، اغزاک اللہ یا عدو اللہ،
ذلیل اور رسوا کیا تجھ کو اللہ نے اللہ کے دشمن، اور بعد اس کا سر کاٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر لا کر ڈال دیا اور عرض کیا ھذا راس عدو اللہ ابی جہل، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم اس ذات کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ ابو جہل ہی کا سر ہے۔ میں نے عرض کیا نعم واللہ الذی لا الہ غیرہ، ہاں قسم اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ابو جہل ہی کا سر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر کیا اور 3 مرتبہ زبان مبارک سے فرمایا الحمدللہ الذی عز الاسلام واہلہ، تمام تعریفیں ذات پاک کے لیے ہیں جس نے اسلام کو اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر بھی ادا فرمایا، اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکر میں 1-2 گانا پڑھا۔ ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ابو جہل کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا، ابو جہل نے آنکھیں کھولی اور کہا اے بکریوں کے چرانے والے، تو بہت اونچے مقام پر چڑھ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا الحمدللہ الذی مکننی من ذالک، حمد ہے اس ذات پاک کی جس نے مجھ کو یہ قدرت دی۔ پھر کہا کس کو فتح اور غلبہ نصیب ہوا؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر کہا تیرا کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا تیرا سر قلم کرنے کا۔ کہا اچھا، یہ میری تلوار ہے، اس سے میرا سر کاٹنا، یہ بہت تیز ہے، تیری مراد اور مدعا کو جلد پورا کرے گی، اور دیکھو میرا سر شانوں کے پاس سے کاٹنا تاکہ دیکھنے والوں کی نظروں میں مہیب ہیبت ناک معلوم ہو، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس ہو تو میرا یہ پیام پہنچا دینا کہ میرے دل میں بنسبت گزشتہ کے آج کے دن تمہاری عداوت اور بغض کہیں زیادہ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد ازاں میں نے اس کا سر قلم کر کے اور اس کا سر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے، اور اس کا پیام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا یہ میرا اور میری امت کا فرعون تھا، جس کا شر اور فتنہ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے شر اور فتنے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون نے تو مرتے وقت ایمان کا کلمہ پڑھا، مگر اس امت کے فرعون نے مرتے وقت بھی کفر اور تکبر ہی کے کلمات کہے، اور ابو جہل کی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضائل و کمالات میں تمام انبیاء و مرسلین صلوات اللہ علیہ مجمعین سے افضل و برتر تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرعون تمام کے فرائنہ سے کفر اور شقاوت میں بڑھ کر تھا۔ مرتے وقت بھی اس کی آنکھ نہ کھلی، اور سکرات موت نے بھی اس کے کفر و تکبر کو متزلزل نہ کیا، بلکہ کفر اور تکبر میں اور اضافہ ہو گیا۔ اعاذنا اللہ تعالی من ذالک آمین۔ تو دوستو بزرگوں، یہ فرعون کا قصہ تھا، اس کا واقعہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور نبی علیہ السلام کی ساری امت کو نبی علیہ السلام کا سچا عشق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے والا اور ان کو عمل میں لانے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔